السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک ملا کا معاملہ یا پھر ایک مولوی کا معاملہ یہ آپ خود طے کر لیجئے گا، لیکن ہوا یہ کہ ایک بچے سے درندگی کے ایک واقعے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ اچھا، یہ جو واقعہ ہوا فیصل آباد کے نزدیک، جی، اس واقعے میں ایک بندہ ہمارے سامنے آیا، ایک کردار جس کا نام ابو بکر معاویہ، اس کا ایک باپ سامنے آیا بچے کا، جی، اور اس میں کچھ بیانات سامنے آئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ سوشل میڈیا پر ہم نے اس بچے کے باپ کی ایک اور ویڈیو دیکھی جس نے کہانی پوری بدل دی، اور پھر دو بھائی جو مذہبی رہنما ہیں ان کے ہم نے بیانات دیکھنا شروع کیا، اور دونوں نے اس آدمی کو، اس بدفعلی کرنے والے کو یا اس مبینہ بدفعلی کرنے والے کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ جی، اچھا، یہ اس طرح کے افعال پر ڈیفینڈ کرنے کا کام، یہ تو میں نے کہیں غلط فہمی ہو گئی تھی۔ نہیں، مطلب یہ کوئی عجیب مذاق ہے یار، اور یہ اس طرح سے کون کرتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک چیز پر حکومتوں کو، پولیٹیکل گورنمنٹس کو، مطلب ایک بہت سیریس اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کے مدارس میں، سکولز میں بھی ہو جاتے ہیں ایسے واقعات، لیکن جامعات میں بھی ہوتے ہیں، لیکن مدارس میں ایسے واقعات جو ہیں وہ ایک تو زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا، مدارس کی ایک شکایت ہے، یہ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب ایسے واقعات جامعات میں اور سکولز میں ہوتے ہیں تو ان پر کارروائی تو ان پر اس طرح سے شور نہیں مچتا۔ لبرل طبقہ، باقی تمام لوگ، ملا یہ کرتا ہے، ملا ایسے کرتا ہے، جس طرح سے وہ پیچھے پڑتے اس طرح سے وہ جامعات کے پروفیسرز کے پیچھے نہیں پڑتے، اس طرح سے وہ سکولز کے ٹیچرز کے پیچھے نہیں پڑتے، جس طرح سے ملاؤں کے پیچھے پڑتے نہیں۔ اچھا، اتنی واہیات اور بھونڈی لاجک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے ہاں ہوتا ہے اور ہمیں آپ جتنے جوتے مارتے ہو، آپ دوسرے کو اتنے جوتے کیوں نہیں مارتے؟ دونوں کو ماریں؟ نہیں، مطلب دونوں کو ماریں جوتے، میں تو کہہ رہا ہوں ماریں، لفظوں کی جوتے ہیں نا، تانوں کے جوتے، یہ جو جوتے آپ یہ ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہو یار کہ ہمیں جتنے جوتے مارو دوسرے کو بھی اتنے جوتے مارو؟ آپ اپنے مطلب فعل کے ذمہ دار ہیں نا۔ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ اتنا گھناؤنا ہے، اور اس پر آپ یہ والی ڈیمانڈ لے کر آ گئے کہ میں نے جتنا کیا تھا اس پہ مجھے اتنے جوتے۔ کیا کیوں تھا بھائی؟ اور اس پہ پھر یہ ڈیفنس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اس کا؟ اور آپ اس کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھ گئے، مجھے اتنے جوتے، دوسرے کو کرنے کے بعد آپ کا کام نہیں ہے یہ۔ ایک تو یہ لبرل سائیڈ کے لوگ ہوں کہ جی مولوی کے ساتھ کتنا ہوتا ہے، یا اس سائیڈ کے لوگوں، ریلیجس سائیڈ کے لوگ کہ لبرل لوگوں کے ساتھ کتنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ڈیمانڈ کرنے والے کو گدی پہ، پھر دو مسائل آ جاتے ہیں وہاں پر، کسی مقدس جگہ یا کسی بھی ایسی جگہ پہ یہ کام یا فعل، دیکھیے مقدس جگہ پہ میں آپ سرچ کروں، دیکھیے اس جگہ کا بھی ایک احترام ہے۔ دیکھیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر مسجد میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، مدرسے میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، یا اسکول میں ایسا واقعہ ہوتا ہے، میرے نزدیک تینوں کا احترام برابر ہے، بالکل برابر ہے، ٹھیک ہے نا؟ علم حاصل کرنے کی جگہ ہے، جامعہ میں ہوتا ہے، برابر ہے، اور اس بنیاد پہ تفریق کرنا تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب جرم ہے، اب کیا مسجد میں ہونے والے جرم کی سزا زیادہ کر دیں یا کم کر دیں، یا اسکول میں ہونے والے جرم کی سزا زیادہ یا کم کر دیں؟ جرم کی بنیاد پر دیکھیے۔ میں کہتا ہوں پھر آپ دو جرم کرتے ہیں نا، ایک اس کی حرمت بھی ایک ہے، ہاں، کیونکہ قانون میں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو ایک لیکن اس کو کبھی بھی ڈیبیٹ کا موضوع نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو ایک دوسرا، ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہیں، یہ جو ابو بکر معاویہ ہے، اس کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ بچے کے باپ کا ایک ویڈیو بیان موجود ہے جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ نماز کے بعد نہیں ملا، ڈھونڈا، رونے کی آواز آئی مسجد کے ساتھ والے گھر میں، جو عام طور پہ اس جگہ جو ذمہ داری انجام دے رہا اسی کے استعمال میں ہوتا ہے، اس گھر میں رونے کی آواز پہ اندر گئے ہوں، اور اندر وہ شخص مکمل لباس سے محروم، ٹھیک ہے، اور بچہ رو رہا تھا۔ یہ بچے کے باپ کا ابتدائی بیان ہے، اور وہ کہتا ہے جب میں نے اس سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے تو اس نے اسلحہ نکالا، مجھے دکھایا، جان سے مارنے کی دھمکی دی اور بھاگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا وہ بیان جس کے بعد یہ سب کچھ وائرل ہوا، اور
جو ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہونی چاہیے تھی, جو خبروں میں ہونی چاہیے تھی, یا جو ایکچولی ہونی چاہیے تھی, وہ ہونا شروع ہوئی. گرفتار بھی ہو گیا. بالکل. اس کے بعد بچے کے باپ کی معافی کی ویڈیو آ گئی. آپ بچے کے باپ کی معافی کی ویڈیو سنیں, آپ وہ جس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں نا, مجھے سب سے پہلا پرابلم اس میں ہے کہ وہ لگ نہیں رہا کہ وہ خود بول رہا ہے, یا اگر وہ احساس ندامت کے ساتھ بول رہا ہے تو وہ بول رہا ہے مجھے لگتا ہے زبردستی بلوایا گیا ہے. یہ میری رائے ہے. حقائق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میڈیکل میں زیادتی ثابت نہیں ہوئی. حقائق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوشش تھی یا نہیں تھی, اس کو بھی دیکھنا ہوگا, اور بچے کے باپ کو غلط فہمی ہوئی, اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اب بچے کا باپ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ مکمل لباس سے محروم تھا. مطلب یہ غلط فہمی ہوتی ہے. اسلحہ تان لینا, مطلب وہ اسلحہ تان لینا, بھاگ جانا, اور وہ پاؤں دبوا رہا تھا بچے سے. یہ تو مطلب پاؤں دبوا رہا تھا تو بھائی مطلب آپ الف کیوں تھے؟ جی مطلب کیا تھا پاؤں دبوانے میں؟ آپ پاؤں دبوا رہے تھے. تو یہ ہمارے ہاں یہ بےہودگیاں ہوتی ہیں. اور کیوں ہوتی ہیں؟ دیکھیے, میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب پہ, علامہ ان کے جو بھائی ہیں احتشام الہی ظہیر صاحب, ان لوگوں پہ میں بعد میں آتا ہوں. یہ بےہودگیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ باقاعدہ طور پر ان لوگوں کا دفاع کیا جاتا ہے. آپ کو وہ یاد ہے عزیز الرحمان؟ میں نے جانتے بوجھتے اس کے ساتھ وہ لفظ نہیں استعمال کیا جو مفتے جیسا لفظ ہے نا اس کا, کیونکہ وہ جو اصل میں مفتیان ہیں, مفتی ہیں جو فتویٰ جاری کرتے ہیں, وہ تو علم کے بہت بڑے مرتبے پر فائز ہیں نا. اس شخص کے لیے استعمال کر رہا ہوں میں کہ مجھے یہ لفظ استعمال نہیں کرنا اس شخص کے لیے, عزیز الرحمان کے لیے. ہاں, اگر اس کے نام کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس لفظ کی توہین ہے. وگرنہ مفتی اپنے علم کی بنیاد پر جو مرتبہ رکھتے ہیں, ہم ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں. وہ مفتیان کرام جو دین کی خدمت کرتے ہیں. تو اس شخص کے ساتھ نہیں استعمال کرنا. اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس نے جو کچھ کیا بعد میں وہ چھوٹ بھی گیا. اس کی تو ویڈیو وہ فیل پورا انجام دیتے ہوئے تھی. شارق جمال صاحب نہیں رہے اب اس دنیا میں, ڈی آئی جی صاحب, انہوں نے وہ پورا انویسٹیگیٹ کیا. جب وہ کر رہے تھے, تمام چیزیں کر رہے تھے, میری خود ان سے فون پر بات ہوئی. تمام چیزیں ثابت شدہ تھیں, لیکن کچھ نکلا ہمارے یہاں اس میں؟ کچھ بھی نہیں نکلا. اس طرح کے واقعات آئے دن اس طبقے کے آتے رہتے ہیں, نکلتا ہے کچھ نہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ جو شور ہے کہ جی جامعات کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا. ابھی اقرار الحسن جس کیس کو دیکھ رہے تھے, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی تھی, تو ہم نے اس میں کیا دیکھا, اتنا شور بچا. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور, میں غلط تھا, آپ نے کریکٹ کر دیا, تھینک یو. تو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے کیس میں کیا ہوا؟ کیا جتنا ان کیسز میں شور مچتا اس سے زیادہ نہیں مچا تھا؟ بالکل مچا تھا. اس کیس میں بہت کچھ ثابت ہو چکا تھا. اس کی ویڈیوز, تصویریں ہم نے دکھائی بھی تھیں, سب کچھ کیا تھا. اور بعد میں اس کیس میں ہوا یہ کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا. خود اقرار پہ ہو گیا کہ انہوں نے نام بدنام کیا ہے. تو یار ہم لوگوں نے وہ چلائی ہیں چیزیں, باقاعدہ کچھ چیزیں چلائیں, کچھ روکی, اور جیسے وہ گرفتار ہوئے چیف سیکیورٹی آفیسر صاحب, تو یہ تو ہمارے ہاں ہونے والے مذاق ہیں. یہ مذاق جامعات والے بھی کرتے ہیں, سکولز والے بھی کرتے ہیں, کالجز والے بھی کرتے ہیں, اور دینی مدارس والے بھی کرتے ہیں. تو ان سب کو روکنے کی ضرورت ہے, قانون کو سختی کرنے کی ضرورت ہے. قادر پٹیل صاحب نے, مجھے اکثر چیزوں پہ ان سے اختلاف ہوتا ہے, انہوں نے بھی قومی اسمبلی میں اٹھایا یہ معاملہ, اور قادر پٹیل صاحب نے کہا کہ بھائی اس معاملے کو آپ ریاست دیکھیں. جب شاہ رخ جتوئی کا کیس ہوا اور شاہ رخ جتوئی کے معاملے کو نپٹا دیا گیا کہ جی صلح ہو گئی ہے, پھر ریاست مدعی بنی. ریاست مدعی بنی. انہوں نے ابھی یہی کہا ہے کہ ریاست مدعی بنے. ایگزیکٹلی. تو ریاست مدعی بنے, اور یہ جو سلسلے ہیں کہ اچانک ایک پورا گروپ آ جائے کہ نہیں جی چھوڑ دیا جائے. آپ کون ہوتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کیوں آ گئے بھائی, اور آپ صحافیوں سے لڑ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک صحافی سے لڑ رہے ہیں, وہ اجمل جامی سے لڑ رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں, اس سے لڑ رہے ہیں, اور پھر انہوں نے پورا ایک جتھا ہے وہ سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا جو صحافیوں کو گالیاں دے رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ کچھ بھی ثابت نہیں ہوا تھا. مطلب اس شخص کی معافی, سارے معاملات سیٹل ہو گئے. اس ویڈیو کو دیکھیں آپ, جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ کیا کر رہا تھا, اس ویڈیو کو دیکھیں. یہ کلچر کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ دیکھیے, ایک تعلیم کی بھی کمی ہے, دو
شاید انتہائی درجے کے فرسٹریٹڈ ہیں، اس کی بھی کمی ہے. اور ساتھ میں جو مذہبی تعلیم ہے نا، یہ مذہبی تعلیم ہمیشہ نگلیکٹڈ رہی ہے اس ملک میں. یعنی مذہبی تعلیم اس سے جو اسکول کی تعلیم ہے، جامعات کی تعلیم ہے، کالجز کی تعلیم ہے، اس تعلیم سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے ہمیں، کہیں مقدم ہے. ٹھیک ہے نا، اس زیادہ اہمیت دینی چاہیے حکومتوں کو بھی، اداروں کو بھی، ادارے چلانے والے بڑوں کو بھی. لیکن ہمارے ہاں نعوذ باللہ افسوس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کر سکا جو مولوی بن گیا، مولوی بنا دیا. اور مولوی کو ملتا کیا ہے فائنینشلی؟ ہمارے ہاں تنخواہ کے نام پہ، تنخواہ کے نام پہ. مدرس ہو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ ہم نے اس کو خود اتنا نگلیکٹڈ، اتنا تھلے لگایا ہوا ہے، اتنا اس کو ہم نے بے عزت کیا ہوا ہے تو خود باغی بن جاتا ہے. نہیں، وہ پھر اگر یہ جو چیزیں کر رہا ہے یہ تو ہوں گی، لیکن ہم نے اس کو خود اتنا نگلیکٹڈ کیا ہوا ہے کہ وہ تعلیم سے بھی دور ہے، باقی چیزوں سے بھی دور ہے، نظروں سے بھی دور ہے. اور ہم نے جو دینی مدارس، باؤنڈری میں رکھا ہوا ہے، دینی مدارس ہیں، مقدس مقامات ہیں، ان سب کو ہم کتنا اس طرح سے ویلیو کرتے ہیں جس طرح اسکول کو کرتے ہیں، جامعہ کو کرتے ہیں، حکومت کے طور پر، سوسائٹی کے طور پر نہیں کرتے. تو وہاں یہ چیزیں ہوتی بھی بہت زیادہ. یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.